پھر آپ فرماتے ہیں صراط مستقیم فقط دین اسلام ہے، اور اب آسمان کے نیچے فقط ایک ہی نبی اور ایک ہی کتاب ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اعلیٰ و افضل سب نبیوں سے اور اتم و اکمل سب رسولوں سے اور خاتم الانبیاء اور خیر الناس ہیں، جن کی پیروی سے خدا تعالیٰ ملتا ہے اور ظلماتی پردے اٹھتے ہیں، اور اسی جہان میں سچی نجات کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور قرآن شریف جو سچی اور کامل ہدایتوں اور تاثیروں پر مشتمل ہے، جس کے ذریعے سے حقانی علوم اور معارف حاصل ہوتے ہیں، اور بشری آلودگیوں سے دل پاک ہوتا ہے، اور انسان جہل اور غفلت اور شبہات کے حجابوں سے نجات پا کر حق الیقین کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی کہ اب جو کچھ بھی ملنا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملنا ہے، اور آپ پر ہی نبوت کامل ہوئی ہے۔ آپ کی تعلیم سے ہی جو اندھیرے ہیں وہ دور ہوتے ہیں اور روشنی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی اسی سے ملنا ہے، حقیقی نجات بھی اسی سے ملنی ہے۔ اور دل کی گندگیاں اسی سے صاف ہونی ہیں جو تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار سچائی کے لیے ایک مجدد اعظم تھے، جو گم گشتہ سچائی کو دوبارہ دنیا میں لائے۔ اس فخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نبی شریک نہیں کہ آپ نے تمام دنیا کو ایک تاریکی میں پایا، اور پھر آپ کے ظہور سے وہ تاریکی نور سے بدل گئی۔ جس قوم میں آپ ظاہر ہوئے، آپ فوت نہ ہوئے جب تک کہ اس تمام قوم نے شرک کا چولہ نہ اتار کر توحید کا جامہ نہ پہن لیا۔ اور نہ صرف اس قدر بلکہ وہ لوگ اعلیٰ مراتب ایمان کو پہنچ گئے، اور وہ کام صدق اور وفا اور یقین کے ان سے ظاہر ہوئے کہ جن کی نظیر دنیا کے کسی حصے میں پائی نہیں جاتی۔ یہ کامیابی اور اس قدر کامیابی کسی نبی کو بجز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب نہیں ہوئی۔ یہی ایک بڑی دلیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہے کہ آپ ایک ایسے زمانے میں مبعوث اور تشریف فرما ہوئے جبکہ نہایت درجہ کی ظلمت میں پڑا ہوا تھا، جبکہ زمانہ نہایت درجہ کی ظلمت میں پڑا ہوا تھا، اور تباً ایک عظیم الشان مصلح کا خواستگار تھا۔ اور پھر آپ نے ایسے وقت میں دنیا سے انتقال فرمایا جبکہ لاکھوں انسان شرک اور بت پرستی کو چھوڑ کر توحید اور راہ راست اختیار کر چکے تھے، اور در حقیقت یہ کامل اصلاح آپ ہی سے مخصوص تھی کہ آپ نے ایک قوم وحشی سیرت اور بہائم خصلت کو انسانی عادات سکھلائے۔ جو وحشی قوم تھی اور جانوروں کی طرح زندگی گزارنے والے تھے، ان کو انسانی عادات سکھلائے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ بہائم کو انسان بنایا، یعنی جانور کو انسان بنایا، اور پھر انسانوں سے تعلیم یافتہ انسان بنایا، اور پھر تعلیم یافتہ انسانوں سے باخدا انسان بنایا، اور روحانیت کی کیفیت انہیں پھونک دی، اور سچے خدا کے ساتھ ان کا تعلق پیدا کر دیا۔ وہ خدا کی راہ میں بکریوں کی طرح ذبح کیے گئے اور چونٹیوں کی طرح پیروں میں کچلے گئے، مگر ایمان کو ہاتھ سے نہ دیا بلکہ ہر ایک مصیبت میں آگے قدم بڑھایا۔ پس بلا شبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت قائم کرنے کے لحاظ سے آدم ثانی تھے، بلکہ حقیقی آدم وہی تھے جن کے ذریعے اور طفیل سے تمام انسانی فضائل کمال کو پہنچے، اور تمام نیک قوتیں اپنے اپنے کام میں لگ گئیں، اور کوئی شاخ فطرت انسانی کی بے بار و بر نہ رہی۔ اور ختم نبوت آپ پر نہ صرف زمانے کے آخر کی وجہ سے ہوا بلکہ اس وجہ سے بھی کہ تمام کمالات نبوت آپ پر ختم ہو گئے، اور چونکہ آپ صفات الہیہ کے مظہر عتم تھے، اس لیے آپ کی شریعت صفات جلالیہ اور جمالیہ دونوں کی حامل تھی، اور آپ کے دو نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی غرض سے ہیں، اور آپ کی نبوت عامہ میں کوئی حصہ بخل کا نہیں بلکہ وہ ابتداء سے تمام دنیا کے لیے ہے۔ تو یہ ہے جماعت احمدیہ کی تعلیم، آج تک قائم ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان۔